اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دو شخصیات کے درجات کو بڑھاتا ہے، ان میں سے ایک مؤمنین اور دوسرے جنہیں علم عطا کیا گیا۔ علم ایک باعظمت چیز ہے جو انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور جہالت انسان کی شخصیت کو تباہ کرتی ہے۔ جہالت کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر جو جاہل ہے اس کو بھی جاہل کہا جائے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور علم کا کمال یہ ہے کہ جاہل کو عالم کہا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ علم اتنی بہترین چیز ہے۔ منابع علم اور مآخذ علم کے جہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، وہ شیعہ نقطہ نظر سے ایک تو قرآن مجید، پروردگار عالم نے جس کتاب کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید پہلا منبع ہے، لیکن ہم قرآن مجید کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں سمجھ پا سکتے، تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو ان میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، عالموں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ لہذا سل تفقہا ولا تعنتا، سوال کرنا چاہیے سمجھنے کے لیے، نہ الجھنے کے لیے۔ شیعہ مکتب فکر میں پہلا منبع قرآن مجید ہے، دوسرا منبع محمد و آل محمد کے فرامین ہیں۔ اس قرآن کی تفسیر جو علماء شیعہ، علماء حق نے تفسیر میں ائمہ علیہ السلام کے مطابق لکھی ہے، دوسرا منبع ہے، اور پھر احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، ان کا مجموعہ ہے۔ ان احادیث کے ذریعے ہم اصلی علم تک پہنچ سکتے ہیں، حقیقی علم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم شیعیان حیدر کرار کو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، نہ علمی مشکل ہے نہ عملی مشکل ہے۔ علم کے لیے اللہ نے ہمیں پیغمبر خاتم سے لے کر حضرت قائم آل محمد تک معصومین عطا فرمائے ہیں، کہ جن میں 13 مرد ہیں اور ایک ایسی خاتون ہے کہ جو قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور ان کی زندگی کا ہر پہلو قابل عمل ہے۔ لہذا ہمارے لیے نہ کوئی علمی کمی ہے نہ کوئی عملی کمی ہے، کیونکہ علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، مصطفیٰ سے مرتضیٰ کو عطا فرمایا، مرتضیٰ سے باقی ائمہ اور حضرت زہرا تک منتقل ہوا، اور وہ علم آج ہمارے 12ویں قائم آل محمد کے سینہ اطہر میں موجود ہے۔ اور عمل کے اعتبار سے اللہ نے انہی ذوات قدسیہ کے عمل کو قرآن بنایا، ہمارے لیے مشعل راہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔
پھر رسول اللہ کی زندگی نہیں فقط، رسول اللہ جیسے جو ہیں ان کی زندگی بھی مشعل راہ ہے۔ ان میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو پیغمبر خاتم کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ تمام ایک ہی نور سے ہیں، لہذا ان کا علم، ان کا عمل ایک ہی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو پاک و پاکیزہ علم عطا کیا، اور انہوں نے وہی پاک و پاکیزہ علم اپنے شیعوں اور اپنے چاہنے والوں اور اپنے محبوں تک پہنچایا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شیعہ کے نزدیک 4 معتبر حدیثی کتابیں موجود ہیں جن کو کتب اربع کہا جاتا ہے۔ یہ حدیثی مجموعے میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کتب شیعہ روایات اور احادیث کا بنیادی ماخذ ہے، اور اہل تشیع کے عقائد، فقہ اور اصول کی بنیاد میں اہم کردار انہی کتب میں موجود ہے۔ ان کتب کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ شیعہ کو معلوم ہو کہ ہماری معتبر کتابیں کتنی ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک صحیح ہیں صحاح 6، یعنی 6 صحیح کتابیں۔ البتہ ہم اپنی کتب اربع کو معتبر کہتے ہیں، لیکن کہنا کہ بالکل مکمل کی مکمل صحیح ہیں یہ نہیں ہے، بعض ان میں روایات ضعیف بھی ممکن ہیں، لیکن معتبر کتابیں ہیں۔ یہ 4 کتب ہیں، ان میں سے پہلی کتاب الکافی ہے۔ اس کے مصنف شیخ کلینی محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی ہیں۔ یہ کتاب 8 حصوں پر مشتمل ہے، یہ کافی جو ہے، اور احادیث کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یعنی کہ کون کون سی؟ اصول کافی۔ اصول کافی میں کیا ہے؟ عقائد، توحید، نبوت، امامت اور اخلاق سے متعلق احادیث ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ دوسرا حصہ فروع کافی۔ فروع کافی میں فقہی مسائل، عبادات اور معاملات وغیرہ موجود ہیں۔ روضۃ الکافی، یہ متفرق مختلف احادیث پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ اصول کافی کو شیعہ حدیثی ذخیرے میں سب سے معتبر سمجھا جاتا ہے، اور اسے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دور غیبت صغریٰ کے قریب جمع کیا گیا تھا اور لکھا گیا تھا۔ دوسری کتاب جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے وہ من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے مصنف جو ہیں شیخ صدوق، لفظ صدوق ہے، صدوق نہ، صدوق، صاد کے اوپر زبر ہے، شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن بابویہ قمی۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ یہ کتاب فقہی احکام پر مشتمل ہے اور ان مسائل کو شامل ہے، یعنی یہ وہ مسائل اس میں ہیں جن کی ہر مسلمان کو روزمرہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ تیسری کتاب جو ہے وہ تہذیب الاحکام، ان کے مصنف شیخ طوسی محمد بن حسن طوسی ہیں۔ اس کتاب کا موضوع جو ہے کیا ہے؟ یہ کتاب احکام اور فقہ پر مشتمل ہے، اور اس میں شیعہ فقہ کے اہم مسائل کو روایات کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کتاب میں بہت سے اختلافی مسائل کے حل پیش کیے گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر الاستبصار فی مختلف من الاخبار، یہ کتاب شیخ طوسی کی ہے۔ اس کا موضوع اس کتاب میں متضاد روایات کا تجزیہ اور تطبیق پیش کی گئی ہے۔
اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو مختلف احادیث کی وجہ سے پیش آنے والی مسائل، مشکلات اور الجھنوں کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اصول کافی کا مقام، اہمیت۔ اصول کافی شیعہ حدیثی ذخیرے میں سب سے معتبر اور بنیادی کتاب ہے۔ اس کتاب کو امام مہدی علیہ السلام کے غیبت کے ابتدائی دور میں جمع کیا، اور اس میں شیعہ عقائد اور اصول کے حوالے سے اہم روایات شامل ہیں۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں اصول کافی کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اصول کافی کو امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ سے منقول روایات احادیث کا سب سے جامع اور معتبر مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری اس کی خصوصیت جو ہے، یہ کتاب علم رجال کے اصولوں پر مرتب کی گئی ہے، یعنی صرف معتبر راویوں کی روایات شامل کی گئی ہیں، اکثر و بیشتر اس میں یہی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اصول کافی کو شیخ صدوق اور شیخ توسی جیسے علماء نے بھی معتبر قرار دیا ہے۔ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ایک وکیل نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ کافی ہماری شیعہ امت کے لیے کافی ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا الکافی کافن لشیعتنا، یعنی کافی ہماری شیعہ کے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ اس کتاب کی عظمت اور قبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے، کوشش کیا کریں، اپنی ان کتابوں کا مطالعہ کریں، خصوصاً 3-4 کتابیں جن میں پہلا قرآن ہے، دوسری نہج البلاغہ ہے، تیسری صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ، اور کوشش کریں اپنے گھر میں اپنے مجتہد کی توضیح المسائل رکھیں، اور اس میں حلال و حرام کے جو مسائل ہیں ان کو مطالعہ کریں، اور جو سمجھ نہ آئے وہ کسی بڑے اہل علم سے پوچھیں۔ سوال مفتاح العلم ہے، سوال کریں، اس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ لہذا تمام مومنین مومنات کی خدمت میں گزارش ہے، اپنے علم کو بڑھائیں، قرآن، حدیث، کتب اربع، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور دیگر علماء کی تفاسیر سے اپنے علم کو بڑھائیں۔ اپنی جو معاشرے میں قدر ہے، قیمت ہے، وہ اسی علم کی وجہ سے ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ علم انسان کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، علم انسان کے اندر جو ہے وہ واقعاً بزرگی پیدا کرتا ہے۔ لہذا خداوند متعال ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔